بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب میں اکرم خان اپنے اسٹوڈنٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، حسب معمول آج بھی ایک اہم ترین لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے افسانہ۔ تو اس افسانہ کا جو عنوان ہے وہ ہے اوور کوٹ، مصنف غلام عباس، صنف سخن کے لحاظ سے یہ افسانہ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ افسانہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ عزیز طلباء، ایک مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں مکمل کی جا سکے، اس میں ایک بنیادی بات ہوتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کہانی تخلیق کرتا ہے، یعنی مصنف کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک مصنف ایک چھوٹی سی کہانی تخلیق کر کے کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک نوجوان کی یہ کہانی ہے۔ نوجوان غریب ہے، غریب گھر سے اس کا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مادیت پرست معاشرے میں غریب کی عزت تو بالکل ہی نہیں کی جاتی۔ جس کے پاس دولت کی فراوانی ہو وہی سب کچھ ہے۔ غریب خواہ جتنا بھی قابل ہو اس کی عزت بالکل ہی نہیں کی جاتی، بلکہ غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ نوجوان غریب ضرور ہے، مگر اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کے بھی کچھ احساسات ہیں، اس میں بھی انا ہے، اس میں بھی خودداری ہے، اس میں عزت نفس ہے۔ لیکن کیا کرے، ان تمام چیزوں کو وہ غربت کی نظر کر چکا ہے۔ عزیز طلباء، بہت یہاں پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ وہ حقیقت کو حقیقت نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیشہ ہی مادیت پرستی کے چکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو بات کرنے کا کچھ مقصد یہ ہے، سفید پوشی کا بھرم رکھنا، یہ امیر اور غریب کی زندگی کا تفاوت، یعنی کہ اس کے اندر ایک فرق محسوس کرنا کہ امیر کی زندگی اور غریب کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ تو بات کرنے کا اصل میں جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ غریب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسے دوسرے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں کسی ایسے آدمی سے اگر دوستی کر لوں یا کسی ایسے آدمی سے بات کر لوں تو یہ تو میری شان کی خلاف بات ہے۔ سچ کہتے ہیں غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، مادیت پرستی معاشرہ یعنی پیسہ، سرمایہ داری نظام کی خرابیاں ہی تو ہیں۔ یہ حقیقت میں اس کے بارے میں کچھ ہم وضاحت کرنے لگے ہیں کہ منظر نگاری کچھ یوں ہے، اس افسانہ کی منظر نگاری کچھ یوں ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے، ہفتہ کا دن ہے، شام کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے۔ منظر کس کا ہے؟ مال روڈ کے فٹ پاتھ کا ڈیوس روڈ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک گاڑی آتی ہے، مال روڈ کی طرف جا رہا ہے۔ خوشپوش ایک نوجوان ہے، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، امیر گھر کا لگتا ہے، بننے سنورنے کا شوق ہے، باریک مونچھیں ہیں، بادامی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے جو کہ اس پر خوب جچتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔
تو کالر میں سرخ شربتی رنگ کا پھول ہے، گلے میں سفید رنگ کا گلو بند ہے اور ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہاتھ میں چھڑی کا مقصد کیا تھا۔ تو ہاتھ میں چھڑی کا مقصد حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا تھا، جو کہ وہ غریب ضرور تھا مگر اپنے آپ کو وہ ایک بااختیار آدمی سمجھ رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ جس طرح کہ عمرہ لوگ اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، وہ بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھے ہوئے تھا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کی وہ تقلید کر رہا تھا۔ اوور کوٹ تو بہت ہی پرانا مگر قیمتی ہے۔ ایک نوجوان سے سگریٹ خریدتا ہے، ایک قالین والے کی دکان میں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد باہر آتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ قالین والا بھی مجھے دیکھ کر بھول ہی گیا، اس نے بھی مجھے نہ پہچانا کہ حقیقت میں غریب ہوں یا امیر ہوں۔ بس انہی خیالات میں گم ہے، انہی خیالات میں محو ہے، اسی محویت کے عالم میں روڈ پار کرنا چاہتا ہے، روڈ کراس کرنا چاہتا ہے کہ اسے ایک گاڑی نے ٹکر لگا دی۔ اپنے خیال میں محو تھا، اسے گاڑی نے ٹکر لگا دی اور گاڑی اسے کچل کر آگے کی طرف نکل گئی۔ ڈرائیور فرار ہو جاتا ہے، چند راہگیر اس کو ہسپتال میں پہنچا دیتے ہیں، آپریشن تھیٹر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں دو نرسیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ دو نرسیں جب اس کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ خیال کرنے لگتی ہیں کہ کسی امیر گھر کا لگتا ہے۔ جب وہ آپریشن کے لیے اس کے کپڑے اتار رہی ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کا جوتا اتارتی ہیں تو جوتے کے اندر سے دو مختلف رنگ کی جرابیں نظر آتی ہیں، ایک لیکن وہ بھی پھٹی پرانی ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی قمیض اتاری جاتی ہے، جب اس کا کوٹ اتارا جاتا ہے تو اندر قمیض تھی ہی نہیں، کئی سوراخوں والا ایک بنیان تھا جو کہ کئی سوراخوں پر، یعنی کہ اس کے اندر کئی سوراخ تھے۔ حقیقت اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس بات کا ہم نے تجزیہ یہ کرنا ہے کہ اسے دوگلا پن کہا جائے یا اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے ایک ہم اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو دوگلا پن تو نہیں کہہ سکتے، مگر عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس وقت یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، بجا زنجیر تھی پاؤں میں اپنے، بجا زنجیر تھی پاؤں میں اپنے، مگر خوابوں میں تو کوئی پیرا نہیں تھا۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر۔